अस्सलाम वालेकुम। हस्टोनीस की जानिब से आज हमारा जो प्रोग्राम है वो फारसी लैंग्वेज के ऊपर है। मेरे साथ डिस्कशन में हम 4 लोग होंगे। सबसे पहले हैं मुज़ना, देन रिजवान एंड सना। वी 4 आर द क्लास फेलोज और हम में से हमारे साथ हमारी सीनियर पार्टिसिपेंट हैं सना निज़ामी साहिबा, जो हमसे पहले ये कोर्स कर चुकी हैं। So we'll be 5 persons who will be discussing learning Farsi at Hastoni's. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बस 3 अहम वजूहात थी ज्वाइन करने के लिए। एक तो एक रूहानी सुकून के लिए सूफ़ी कलाम पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई, और दूसरा ये कि उर्दू से काफ़ी दोबारा राब्ता इस्तवार करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए फ़ारसी सीखने का शौक़ पैदा हुआ कि रूट वर्ड उर्दू के मैं समझ सकूँ और अंग्रेज़ी को आहिस्ता-आहिस्ता उसको इस्तेमाल उसका कम हो जाए। और दूसरा ये कि जो इंस्क्रिप्शंस होती हैं पुराने मसलन मिनिएचर पेंटिंग्स में या बिल्डिंग्स के ऊपर, वो ज़्यादातर फ़ारसी में होती हैं, तो इसलिए वो पढ़ने का बड़ा हुआ एकदम शौक कि ये इनके पीछे क्या कहानी है, तो इसलिए जॉइन किया ये कोर्स। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर मैं आपको ये बता दूं सारे नाजरीन को कि इट्स बेसिकली एन इंटरनेशनल गैदरिंग। मुज़ना जर्मनी में बैठी हुई हैं, सना जो हैं वो इंग्लैंड में हैं, बाकी हम 3 सना निज़ामी, मैं और रिजवान साहब हम पाकिस्तान में। सो इन अ वे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन चल रही है इन द टाइम ऑफ कोरोना। तो मैंने पिछले 2 साल से कोलोकियल फारसी यहाँ लंदन में सीख रही थी, एंड मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि कॉलोनियल फारसी और लिटरेरी क्लासिकल फारसी में बहुत फ़र्क है। एंड मैं साथ साथ उर्दू पोइट्री भी सीख रही थी, सो आई रियलाइज्ड कि अगर आपको उर्दू पोइट्री अच्छी तरह से समझनी है, देन आप you cannot do without classical Farsi, some knowledge in classical Farsi literature. तो इस वजह से मैंने ये वाली क्लास ली, क्योंकि मैं उर्दू पोइट्री में एक्चुअली बहुत अटक रही थी और मुझे कोलोकियल फारसी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही थी उस मामले में। तो फिर in order to understand better, that was one of the main reasons why I took it. जी, मुझे उर्दू शायरी से तो काफ़ी बचपन से शगफ था, तो हमेशा से ये हसरत थी कि जो उर्दू की जो रवायत है वो बेसिकली फ़ारसी शेरी रवायत ही उर्दू में कन्वर्ट हुई। तो इसकी बैकग्राउंड में जाया जाए तो वो उसमें जाने के लिए आपको ज़ाहिर है सादी को पढ़ना पड़ेगा, हाफिज़ को पढ़ना पड़ेगा और रूमी को पढ़ना पड़ेगा। तो इनको पढ़ने की कोशिश तो की तर्जमे के साथ मुख्तलिफ तराजिम की हेल्प से, लेकिन वो लुत्फ़ नहीं आता जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग फ़ारसी की ना हो। तो इसलिए मैंने बेसिकली फ़ारसी क्लास ज्वाइन की कि मैं इन शोरा को समझ सकूं। फारसी एक मुझे जो लगती है एक बड़ी रॉयल, एक बड़ी कमांडिंग सी लैंग्वेज है इन अ वे कि व्हाट आई बिलीव सिंस फॉर सेंचुरीज ये ससनाइड एम्पायर का एक असर उनकी लैंग्वेज पे है, जो एक रॉयल्टी, एक उसके अंदर एक झलक आती है जो हमें शायद जो मुझे किसी और लैंग्वेज में इतनी ज़ोर से नहीं महसूस होती। सेकेंडली कि जो हमारा जो सारा सूफियाना कलाम है और आलिमाना कलाम है वो बहुत ज़्यादा फ़ारसी के अंदर है। तो मुझे इसका हमेशा बहुत शौक़ रहा कि हम फ़ारसी को सीखें। मैं और हम और बाय एंड लार्ज हम तीनों का जो हमारे क्लास फेलोज हैं उनका तो यही है। मैं अब सना निज़ामी से पूछना चाहता हूँ कि व्हाई डिड शी ऑप्ट टू लर्न फ़ारसी? थैंक यू फरीद साहब। फ़ारसी जो है हमेशा से मुझे अट्रैक्ट करती थी, और ये सोचते थे कि ये इतने अरसे से यहाँ पर ज़बान इस्तेमाल होती रही, बट अब हमारे टाइम में हम इस ज़बान से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हैं, और इसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं जैसे सादी है, हाफिज़ हैं, मौलाना रूम है, तो इनका कलाम तो ऐसा है कि उसको पढ़े जाने का हक़ है। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस ज़बान से थोड़ी सी वाक़फ़ियत पैदा करें ताकि उनको पढ़ा जाए। तो ये मेन रीज़न है। मेरे ऊपर एक्चुअली
this question came to me and I thought everybody else might be facing the same problem کہ ایک ساتھ عربک اور فارسی آفر ہو رہی تھی ہستونیس میں. So I made a deliberate choice to opt to go for Farsi rather than Arabic. And میرے ریزن یہ تھا کہ جی کہ مجھے لگتا ہے کہ فارسی میرے لیے زیادہ آسان ہے یا میرے لیے زیادہ فیملیئر ہے بنسبت عربک کے, کیونکہ بہت سارے الفاظ, بہت ساری چیزیں مجھے فارسی میں زیادہ سمجھ آتی ہیں اور ان شدھ بدھ نکال سکتا ہوں, جبکہ عربک میں بالکل میں نابلد. سو دیٹس وائی آئی آپٹیڈ فار فارسی فرسٹ. میں لیٹر ان لائف کبھی میں عربک کی طرف بھی آ جاؤں گا, لیکن ایٹ دا مومنٹ مجھے فارسی بہت اٹریکٹ کر رہی تھی. آئی وانٹ ٹو پٹ دا سیم کوشچن ٹو آل آف یو کہ if you were given this choice to opt between Arabic and Farsi, what would be your preference? میں اس کا جواب پہلے دے سکتی ہوں کیونکہ میں نے نصاب کورس کے دونوں سال آلموسٹ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, تو ہم نے بھی پہلے سال میں فارسی پڑھی اور اس کے بعد ایک ٹرم میں ہم نے عربک پڑھی. تو دونوں میں مجھے زیادہ فارسی آسان لگا اس کو سمجھنا, اور عربی سے کافی انٹیمیڈیٹ ہوئی میں عربی سیکھنے والوں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہی, بٹ اٹ واز اے پرسنل ایکسپیرئنس. اس کے لیے محنت بہت زیادہ درکار تھی, اس کے بہت زیادہ جو تھے ٹیبلز وہ یاد کرنے پڑے تھے. اس سے کمپیریٹیولی اردو کے تو بہت سے الفاظ ہیں جو فارسی سے ہی آ رہے ہیں, تو اردو فارسی کو ویسے سمجھنا قدرے آسان تھا. تو پھر فار دی ایڈوانس کلاس آئی آپٹیڈ فار فارسی بیکاز مجھے ایسے لگا تھا کہ میرے لیے زیادہ آسان ہے اس کو سمجھنا. How about رضوان صاحب, آپ بتائیں گے اگر آپ کو یہ چوائس دی جاتی؟ جی میرا بھی بالکل سیم جیسے آپ نے فرمایا وہی تھا کہ مجھے فارسی نسبتاً کافی آسان لگ رہی تھی, اور میں نے یہی سوچا کہ جو آسان سوال ہے وہ پہلے حل کر لیا جائے اور جو مشکل ہے وہ بعد میں کر لیا جائے. تو اسی لیے میں نے فارسی پہلے آپٹ کی, اور اس کے بعد ارادہ تو ہے میرا کہ عربک بھی کروں گا, لیکن یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ اباؤٹ یو بوزنا, آپ کا کیا, اگر یہ چوائس آپ کو یہ چوائس تھی یا آپ نے بس ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ چوائس نہیں معلوم تھی, لیکن یہ کہ بذات خود جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں رہنے کے باوجود اتنی زبانوں کا تعارف ہوا, تو میرے خیال میں فرینچی بس ایک سننے میں اچھی لگتی تھی, لیکن جب فارسی سننے کا اتفاق ہوا تو بہت روانی محسوس ہوئی اس میں, اور بہت مزہ آتا تھا سننے میں, بجائے مطلب اگرچہ سمجھ کچھ نہیں آتا تھا. تو اس لیے فارسی کو ہی میں نے پھر آپٹ کیا, اور میں اس سے مطمئن ہوں کافی کہ واقعی پڑھنے میں بہت لطف آتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ اباؤٹ یو فائنلی ثنا, واٹ ور یور reasons to choose Farsi? Well, my reasons would be کہ Arabic as a language, firstly اگر آپ چل نہیں سکتے تو آپ اڑنا کیوں چاہ رہے ہیں, آپ چلنا تو سیکھ لیں. So and I really think that Urdu is rooted in Farsi, it came from Farsi. So I don't understand کہ آپ, I mean you should be going inwards instead of externally to another culture when you haven't fully understood your own. And جب تک آپ کو فارسی نہیں آئے گی, آپ کا خود کا جو اتنا زیادہ لٹریچر ہے اردو میں, اتنا سالوں پرانا, وہ آپ کے لیے انیکسیسیبل ہوگا. تو آپ پہلے جو آپ کے پاس ہے, جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں, اس کو اچھی طرح کریں اور پھر آگے بڑھنے کی سوچیں. سو آئی تھنک ان دیٹ کانٹیکسٹ فارسی از far more beneficial as a first step, and اس کے بعد اگر آپ کو عربک کرنی ہے آپ کر لیجیے, but these are my personal thoughts, so that's why میں نے چوز کیا کہ میں فارسی کروں. I was actually just wondering کہ کیا یہ سیم ڈیلیما ہمارے افریقن مسلم کو بھی ہوتا ہوگا, یا مے بی جو فار ایسٹرن مسلمس ہیں ان کو بھی یہی ہوتا ہوگا, کیونکہ ان کو تو فارسی اور عربک تو بالکل ہی دونوں, اس میں کوئی مطلب اٹ از ایز ایلین, عربک بھی ان کے لیے ایز ایلین ہوگی جتنی فارسی ہوگی. پرابلی افریقن نیشنز کے لیے عربک از مچ مور فیملیئر دین فارسی. فار اے پرسن لائک لیٹس سے somebody in Russia, کیا اس کو یہ چوائس دی جائے تو کیا اس کے بھی ذہن میں یہی ساری باتیں آ رہی ہوں گی کہ نہیں آ رہی ہوں گی؟ مطلب I was just wondering
کہ کیا یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. بہرحال موونگ فارورڈ what think کہ جو فارسی ہم سیکھ رہے ہیں, how much it is necessary to have a background knowledge about Farsi or about languages or learning languages. جو میں فارسی پڑھنے سے پہلے سنا کرتی تھی اس میں تو بہت ہی سیدھا سیدھا الفاظ سمجھ آتے تھے بغیر ٹرانسلیشن پڑھے ہوئے. I could not understand کہ کیا بات کی جا رہی ہے. اور جب میں نے فارسی پڑھا تو میرا ویسے کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا, مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی, لیکن اس کو سسٹمیٹیکلی ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے سمجھایا سکھایا, اور میں نے اس کو پھر جو ایکچولی جو گرامر والا پارٹ ہے اس کو جب تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہے اس کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ اب میں نے یہ فیل کیا کہ جو پرانے لیکچر میں نے نکال کر سنے ہمارے اسٹڈیز پہ جو ریکارڈڈ ہیں, اور جو پرانی میں نے اپنی چیزیں نکال کے پڑھی, اس کو اب پڑھنے میں تو بالکل بھی دشواری نہیں ہے, پڑھا جا سکتا ہے. جیسے اس میں مشکل ووکیبلری کے الفاظ ہیں اس میں کچھ مشکل پیش آتی ہے کہ ان کا معنی پہلے نکالا جائے پھر سمجھا جائے کہ کیا ہے. تو وہ جب آپ کرتے ہیں اس کے بعد ایزی ہو جاتا ہے فارسی کو انڈرسٹینڈ کرنا اگر آپ سن رہے ہیں کلام میں. خیال میں کیونکہ میری اردو بہت اچھی نہیں ہے اور پس منظر میں اردو کا کی گرفت بہت ضروری ہے. اگر آپ کی ادبی ہے, ادب سے زیادہ ہے آپ کو شناسائی, تو میرا خیال ہے پھر فارسی آسان ہونے کو ہو سکتی ہے. اگر آپ نے کلاسیکل فارسی پڑھنی ہے تو روزمرہ کی زبان کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ شاید اتنی سخت نہیں ہے بنسبت کلاسیکل پوئٹری یا صوفی کلام پڑھنے کے لیے. تو اس کے لیے میرا تو خیال ہے کہ پھر زیادہ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی اگر آپ کی اردو کی گرفت اگر نہیں ہے اتنی اسٹرانگ. زبردست. Now before I move forward, جو مجھے لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ نالج سے ایڈوانٹیج بہت ہوا. مثلا جیسے آپ جو ہم یہ جتنے کلام پڑھ رہے ہیں, جتنے عالموں کے مختلف یہ ان کے ورکس ہیں, اس میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی fair knowledge of Islamic history, fair knowledge of world history, fair knowledge of Persian history, that helps a lot. So in a way کہ اگر آپ کو سمندر کے پھٹنے کا سے آپ you cannot reach کہ موزز کا crossing of ریڈ سی ہے وہ ذکر ہو رہا ہے, تو آپ کو وہاں پہنچنا ذرا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. لیٹس سے کہ اگر آپ کو جام جم سے کوئی آپ کو اندازہ نہیں کہ جام جم کیا چیز تھی یا کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, it will be difficult for us to actually learn. So اگر آپ کا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نالج ہے that would definitely help. بٹ اگر نہیں ہے تو بھی کام چلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کا. You actually start holding on to the things, اور جلد ہی probably آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے. سنا, what do you think about it? فارسی مجھے ایکچولی فارسی سیکھنے میں سب سے آسان زبان لگی ہے, اینڈ آئی ٹرائی ٹو لرن گریک, فرینچ اینڈ جرمن, اینڈ مجھ سے تو یہ بالکل بھی نہیں ہوئی. مگر فارسی جب میں نے کی, حالانکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, مگر اس کے باوجود کیونکہ اس کی گرامر از مچ مور, اٹس ویری سمپلیفائڈ, اور مجھے ایسے لگا جیسے فارسی کیونکہ اتنی پرانی اتنی قدیم زبان ہے, اوور ٹائم آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اوور دا ایئرس اتنی ریفائنڈ ہو چکی ہے دیٹ اٹس کم ایزی. اور اس میں اتنی, جس طرح اردو میں مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت گرامر میں نکتہ چینی ہے, اور فرینچ گرامر میں اور جرمن گرامر میں بہت نکتہ چینی ہے, ان فارسی یو ڈونٹ ہیو دیٹ. تو مجھے ایسا احساس ہوا کہ فار سم ون ہو از لوکنگ ٹو لرن another language, فارسی از probably the best option, کیونکہ پھر آپ کو فارسی تو آ ہی جائے گی, کیونکہ اگر آپ کا بیک گراؤنڈ اردو میں ہے سالڈ, اور اتنا ٹو بی آنیسٹ میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی اور مجھے اتنا فرق نہیں پڑا, کیونکہ اتنی انٹرسٹنگ لینگویج ہے فارسی, اور اس کو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو اور اگر آپ باہر بھی رہتے ہو اور آپ کو اردو کا شوق ہے, آپ اس سے اتنا کچھ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہو کہ آئی تھنک it's not possible in other languages, and I think it sets, kyunki uski grammar aasan hai, it sets a good base for you to be able to learn more complicated languages in the future.
because ज़बान सीखना is a systematic skill. It does, you know, आप एक दिन उठ के fluently नहीं बोल सकते. You know, आपको पता होना चाहिए कि present tenses क्या हैं, prepositions क्या हैं, adjectives क्या हैं, ना जो मुझे नहीं पता था to be honest जब मैं दूसरी ज़बानें सीख रही थी. मगर फारसी से I think it really helped me क्योंकि it's easy, it's concise or very well defined. So I think I hope this was the answer to your question. I forgot what I understand. Or how about background knowledge of some knowledge of history, some knowledge of Islamic studies, some knowledge of Persian history. जैसे अगर कोई रुस्तम सोहराब का वाकया उसको नहीं पता, बिल्कुल उसको relate करना it would be difficult for a person जो एक new comer है. बिल्कुल. Who was सोहराब? मतलब मेरा I'm hinting at that thing as well. Sure. That I think is, अगर आपको उर्दू पोइट्री समझनी है या फारसी दोनों में I think वो चीज़ें जो हैं बहुत they're very important. And उसके लिए I mean अगर आप पाकिस्तान में हो तो indirectly you absorb a lot of those things क्योंकि आप उस environment में रह रहे हो, आप इस्लामियात कर रहे हो स्कूल में, तो आपको थोड़ी बहुत तो इतनी समझ तो आनी चाहिए. मगर you do have to make an effort और आप उसके अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप सीख भी सकते हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है. अगर आपको सही समझा रहा है और अगर आपको नहीं पता कि खिजर कौन है या हजरत मूसा और समंदर का वाकया क्या है या फिरौन कौन है या जो भी नमरूद और मच्छर जिस तरह हमने सीखा था, तो आपको आप अगर आपको नहीं भी पता और आपको सीखने का शौक है तो आप सीख सकते हो. तो आपको extra knowledge milti hai through the language itself, which I think is very unique in Farsi. Kyunki it covers a lot of, it covers religion and it covers mythology. Rustam aur Sarab aapne bola, Shirin aur Khusro jis tarah hain, to is tarah Jewish sheer jis tarah ki Mansoor Halad jo the, to aap ye sab seekh sakte. Jame Jam maslan. So I think through this language kind of becomes a lens through which you open doors in your mind, in your knowledge. So in terms of that, aapka jo sawal tha, I'm sorry I'm blabbering now, magar aapka jo sawal tha background knowledge kitni chahiye, I think agar aapko, if you want to acquire background knowledge, aap through Farsi kar sakte ho. So it kind of works both ways in my opinion. It just depends on how interested you are. ड्राइविंग फोर्स आपकी क्या है असल में, तो वो बात है. और फिर एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी वाकफियत हो जाती है उन मेटाफॉर्स से जो भी रिपीट हो रहे हैं आपकी पोइट्री में, ये वो फिर आप मामूस हो जाएंगे. लेकिन शुरू की स्टेज अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है. लेकिन रिजवान साहब से उनकी ओपिनियन लेना चाहूँगा. जी, मेरे ख्याल में ज़ुबान सीखने के लिए 3 हिस्सों में अगर हम इसको तकसीम कर लें, एक तो ग्रामर है, वो अगर आप पहले उस पर अच्छी मेहनत कर लें तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा. और उसके बाद फिर वोकैबुलरी आती है, जैसे मसादिर हैं, एक हमें इस क्लास में भी जो लिस्ट कही गई कि इनको याद कर लें, तो यहाँ पे आके उर्दू वालों के लिए आसान है क्योंकि मसादिर आई थिंक 80-90% किसी ना किसी शक्ल में वो उर्दू में भी यूज़ हो रहे होते हैं. आपने सिर्फ उस पर थोड़ा सा अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये लफ्ज़ जो मेरे लिए नया लग रहा है ये एक्चुअली नया नहीं है, ये आप किसी मुहावरे में किसी जगह पे आप ये पढ़ चुके हैं, इसकी कोई मॉडिफाइड फॉर्म जो उर्दू में चल रही है. तो ये वोकैबुलरी वाला इस तरह से आसान हो जाता है. और तीसरा जो आप कह रहे हैं वो है तलमीहात को समझने का, मेटाफॉर्स को समझने का जो है वो, उसके लिए फिर अदर नॉलेजेस हेल्पफुल होते हैं, हिस्ट्री का, रिलीजन का, रवायात का, स्टोरीज का. तो वो जैसे सना फरमा रही हैं कि वो अगर आपको पता नहीं भी है तो ये एक तहरीक होती है कि आप फिर उसको उसका मालूम करें कि वो क्या स्टोरी क्या है, ये तलमीह कहाँ से आई है. तो आई थिंक ये मैं तो कहता हूँ ज़ुबान जो है ये किस्म की कुलीद है एक बहुत बड़े खजाने की, जिसमें इतना कुछ आपको मिलेगा. अगर आप सिर्फ एक ज़ुबान आपको वो आ जाए तो उसमें इतना सारा नॉलेज होगा कि वो एक बड़ी एक फैंटेसी लैंड होती है उस लैंग्वेज के अंदर.
تو یہ ایک سب سے بڑی جو اٹریکشن ہے کسی زبان کو سیکھنے کی، اسپیشلی فارسی کو، کہ یہ ایک کلید ہے ایک بہت بڑے نالج کی، جس میں رومی سے لے کے حافظ اور خیام، یہ سب لوگ اور یہ سارے فیری لینڈ کے کریکٹرز لگتے ہیں. تو آپ ایک دفعہ زبان سیکھیں تو پھر آپ کی ان سے دوستی بھی ہو سکتی ہے. بالکل آپ نے بہت ٹھیک کہا کہ جی کہ یہ پوری ایک دنیا آپ کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے کہ آپ اس لینگویج کو اگر آپ اس کی کچھ بھی آپ گرفت حاصل کر لیں تو پوری ایک دنیا آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. جو نیکسٹ کوشچن ہے میرے پاس is the method adopted presently by Fora which we are going through. ہم جو 4 لوگ ہیں and comparing to ثنا نظامی جو ہم سے پہلے کر کے گئی. ثنا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ٹیچر کون تھے؟ ہمارے ٹیچر جواد ہمدانی صاحب تھے. انہوں نے ہمیں فارسی جب اسٹارٹ ہوا تو انہوں نے کروایا، اور پھر اس کے بعد اب ریحان گیلانی صاحب ہیں جو کرا رہے. اور میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا جواد صاحب کے ساتھ، کیونکہ ان کا مجھے پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا لگا. ان کا تلفظ بھی بہت خوبصورت تھا جب وہ فارسی بولتے تھے، تو ویری پلیزنگ ٹو لسن ٹو ہیم، اور بڑا اچھا گیا ان کے ساتھ. اچھا، اگر میں اپنے ریحان صاحب کو الٹیمیٹلی وہ یہ ساری ویڈیو دیکھیں گے، اگر وہ ان کا میں کرٹیسائز کروں کہ انہوں نے ہمیں کیسے پڑھایا، تو مجھے اپنا ملٹری ٹریننگ کا زمانہ یاد آتا ہے کہ جب ہمیں سوئمنگ سکھانے کے لیے انہوں نے کہا تو ہمیں اٹھا کے انہوں نے 2 بندوں نے اٹھا کے سوئمنگ پول میں پھینک دیا کہ بھائی خود ہی تیرو، خود ہی اپنی جان بچاؤ اور خود ہی تیرو گے. اور یقین مانے کہ 5 منٹ کے بعد ہوتے کھا کے ہم ایوری باڈی مطلب کوئی جو ہم جتنے بھی تھے سب ہی تیر رہے تھے، مطلب کوئی ڈبکیاں کھا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے اور تیر رہے تھے. سو ان اے وے کہ ریحان صاحب نے بھی ہمیں فرسٹ ڈے پہ عمر خیام کی ایک ربائی سنائی، اور ہم نے مطلب عمر خیام کوئی ٹوٹ بٹوٹ نہیں جس کی بات ہو رہی ہے، عمر خیام کی ربائی سے انہوں نے اسٹارٹ کرایا کہ جی آپ نے یہ اسٹارٹ ہی ادھر سے کرنا ہے. خیر میں بہرحال جب ایک سٹینڈرڈ انہوں نے اتنا اونچا ہمارے لیے رکھ دیا کہ جی کہ ہم جیسے کہتے گھسٹتے گھسٹتے رولتے لڑکڑاتے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے اور کوشش کر رہے کہ یار کسی طرح کچھ چیز آ جائے. سو ان اے وے کہ ہز وے آف ٹیچنگ فارسی از سو مچ انٹرسٹنگ کہ آپ کو ایک پہلے دن ہی اتنی ایک بڑے انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ چیز سے واسطہ آپ کو پڑتا ہے کہ آپ کا دل چاہنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار کہ بھائی یہ اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے مطلب راتوں کو جاگنا پڑے یا چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. آئی لائک جو ہمارے میں لیٹ سے جو میرے 3 کلاس فیلوز ہیں، آئی لائک کہ ان کا کیا امپریشن ہے اباؤٹ دا میتھڈولوجی اڈاپٹیڈ بائی ہمارے ٹیچر ریحان صاحب سے. رضوان صاحب would you like to say؟ رضوان صاحب جی مجھے تو بہت اچھی لگی ان کی یہ میتھڈالوجی، کیونکہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنا مائنڈ یوز کریں بجائے اس کے کہ ٹیچر کا مائنڈ کھائیں. آپ اپنا مائنڈ یوز کریں اور آپ کچھ نہ کچھ خود کریں اور خود ایفرٹ کریں. تو وہ ہیلپ تو کرتے ہیں، تھوڑی سی کرتے ہیں، زیادہ نہیں. لیکن میں نے اس کو سب سے زیادہ مفید مجھے یہ لگا یہ طریقہ، کیونکہ جب آپ صرف پیسیو ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ صرف دہرا رہے ہوتے ہیں ٹیچر کے پیچھے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کچھ بہت زیادہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ کو خود اس کے معنی تلاش کرنے پڑتے ہیں اور آپ غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کی تصحیح ہوتی ہے ٹیچر کے ذریعے یا آپ کسی ترجمے سے دیکھ کے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور آئندہ یہ نہیں کرنی. تو آئی تھنک ان کا میتھڈ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے. دو یہ ڈیفیکلٹ ہے، بگننگ میں کافی ڈیفیکلٹ ہے آپ کو فالو کرنا، لیکن میرا خیال ہے یہ رائٹ وے ہے جو انہوں نے چوز کیا ہے. جی میرا ایگزیکٹلی آپ کا والا اوپینین ہے جو آپ نے کہا تھا، جسٹ تھروئنگ یو انٹو دی ڈیپ اینڈ. تو میرے ساتھ بھی کچھ یہی ہوا تھا، کیونکہ پچھلی دفعہ جب میں نے سیکھنے کی یہ مجھے بہت بہتر لگا، کیونکہ جب میں پہلی دفعہ فارسی شروع کی تھی سیکھنا تو اتنے بورنگ ٹیکسٹ میرے سامنے رکھ دیتے تھے کہ میری بالکل موٹیویشن نہیں ہوتی تھی کہ میں
कोशिश भी करूं इसे पढ़ने के लिए। तो जब मेरे सामने क्लासिकल टेक्स्ट रखे और मुझे पोइट्री का भी शौक है बहुत ज़्यादा, तो फिर मुझे थोड़ी सी मैं एक्टिव हो गई कि नहीं नहीं इसे मुझे सीरियसली ज़रा लेना है, बिकॉज आई मीन इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल। तो मुझे फ्रैंकली बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर आपको शौक है तो फिर तो आसान था। इट डिपेंड्स रियली। चलिए जबरदस्त। एंड फाइनली मुजना, आपका आपका क्या ओपिनियन है द वे इट वाज बीइंग टॉट? नहीं, मोर और लेस सिमिलर आपकी तरह का ही है, बस पहले दिन समंदर के अंदर डुबकी मार रही है बगैर लाइफ बेल्ट के, और फिर सर्वाइवल मोड है। और अगर आपको बाकी शौक है पढ़ने का तो फिर आपको अपने तौर पे काफी मेहनत करनी है। और जिस तरह मसादर जैसे कह रहे हैं रिजवान साहब 250 के करीब है, वो फिर रट्टे लगाए हैं, और क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है। और बाकी फिर इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री भी शुरू हुई, खोदना उसको किया। हाँ, ये सारी बात आपके अपने पे मुनस्सर है, आप कितना उसको सीखना चाहते हैं, कितना आप डीप जाना चाहते हैं। And how do you say KGK, everybody of you, कि फारसी 2 पे आप आमादा होंगे ना एवरीबॉडी? व्हाट आई बिलीव कि इतना तो उन्होंने रेहान साहब ने हमें एक्साइट किया हुआ है, और इस द लैंग्वेज इटसेल्फ इज सो इंटरेस्टिंग कि आपने इसको जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो फारसी 2 तो अगर मतलब ना किया तो अपने आप को ज़ाया करने वाली बात होगी। आर यू ऑल एग्रीइंग विद इट? मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू कंपेयर फारसी विद योर ओन मदर टंग? लेट्स से टू फॉर यूनिफॉर्मिटी सेक आप इसकी स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, सिंटैक्स, इसको आप उर्दू से कैसे कंपेयर करते हैं? एक्चुअली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उर्दू का मुख्तलिफ है फारसी से। मुझे ऐसे फील हो रहा था कि इंग्लिश और फारसी का ज़्यादा मिलता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उनकी प्लेसमेंट, वर्ब्स की, नाउन्स की, वो एक जैसी लगती है, लेकिन उर्दू में फ़र्क है। तो जो मुझे मुश्किल पेश आ रही थी वो इसी में थी कि क्योंकि उसका जो सीक्वेंस है, जब हम फारसी में कोई चीज़ कहना चाह रहे हैं तो वो फ़र्क है जो उर्दू में हम कहते हैं। ये था। अच्छा, and Muzna, you have been exposed to German language and I believe French as well. स्विट्जरलैंड में भी तो जर्मनी बोली जाती है, जर्मन ही बोली जाती है। नहीं, नहीं जी, काफी ज़बानें उधर भी। मैं उर्दू के साथ ही इसको कंपेयर करूंगी, क्योंकि आप जब एक लफ्ज़ पढ़ते हैं तो आपको लगता है ओ ये तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स वो आपको बड़े फेमिलियर लगते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वर्ब की प्लेसमेंट डिफरेंट है, और कुछ अल्फाज हैं जो कि बिल्कुल आप शोर शॉर्ट होते हैं कि ये तो उर्दू वाला ही लफ्ज़ है। नहीं, वो नहीं होता उर्दू का लफ्ज़, बिल्कुल उसका मतलब ही डिफरेंट है। जैसे किस्मत है, अब किस्मत हम फौरन समझ जाएंगे ये किस्मत है उर्दू में, लेकिन वो किस्मत नहीं है, वो किस्मत यानी कि किस्म यानी हिस्सा है, किस्मत यानी कि उसका हिस्सा। अब ये दिस इज टोटली डिफरेंट। तो बाद में आपको ये आप डॉज होने को हो सकते हैं ना, तो बहुत एहतियात से चलना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, और फिर मसादर आने चाहिए, और फिर जाके बात बनती है, सेंस बनती है। ठीक कह रही हैं। एंड हाउ अबाउट यू सना, आपका मतलब सिंस यू हैड एन एक्सपोजर ऑफ लर्निंग so many different languages, how do you compare Farsi with Urdu and rest of the languages? माइक मेरी उर्दू ट्रांसफॉर्म हो गई है फारसी के बाद, क्योंकि इतनी चीजें थी जो मेरे लिए बिल्कुल इनएक्सेसिबल थी। मुझे एक्चुअली मुझे अम्मी की आधी बातें समझ में नहीं आती थी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनकी उर्दू बहुत अच्छी है। तो जब वो डांट रही होती थी तो उनकी उर्दू और अच्छी हो जाती है, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि वो क्या कह रही हैं, बट ऑनेस्टली लेकिन फारसी सीखने के बाद मुझे उनकी लैंग्वेज मेरे सामने खुल गई, अपनी अम्मी की। और मुझे फिर आफ्टर दैट मुझे ख्याल आया कि मुझे उर्दू लिटरेचर अब समझ में आने लगा है, नॉट फारसी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। अभी मैं पढ़ रही हूँ किताब शम्सुर रहमान फारूकी की, कई चांद के सरे आसमान, और उसमें जो उनने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, इट
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फसी उनने ज़बान इस्तेमाल की है। उर्दू में किताब है और उसमें अगर आपको फ़ारसी का बैकग्राउंड नहीं हो तो वो आप किताब नहीं पढ़ सकते। और मुझे अभी मैंने अब आधी किताब पढ़ ली और मुझे एक्चुअली समझ में आ रही थी ज़िंदगी में पहली दफ़ा कि ओ गॉड, तो मेरे ख़्याल से हाउ वुड आई कंपेयर इट इन द सेंस दैट आई थिंक Farsi is essential for Urdu, not even important. उसको आपकी उर्दू को ठीक नहीं करेगी। आई थिंक अगर आपको फारसी सही तरह नहीं आती तो आपके लिए उर्दू कम्प्लीटली इनएक्सेसिबल है अगर आप लिटरेरी रोड पे जाना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो आई डू थिंक फारसी इज ईजियर देन उर्दू एज अ लैंग्वेज। मेरा ख्याल में फारसी, क्योंकि उर्दू में जितने रूल्स हैं और ये मुझे बाद में एहसास हुआ इस बात का कि कभी एक चीज़ मैस्कुलिन हो जाती है अगर आप का इस्तेमाल कर दो या ना इस्तेमाल कर दो तो वही चीज़ फेमिनिन हो जाती है। इस तरह की बहुत अजीब, एक्चुअली अगर आप उर्दू पे गौर करें तो इट एन इनक्रेडिबली इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। एंड आई थिंक फारसी इन टर्म्स ऑफ, अगर आप उर्दू बोल सकते हैं तो आप फारसी भी काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। So how would I compare Farsi to Urdu? I think Farsi is a much simpler language and it's also a very joyous language and it's essential for Urdu. तो अगर आप उर्दू बोल सकते हैं तो आपके लिए फारसी इतनी मुश्किल नहीं होगी मेरा ख्याल से। अच्छा सना, इन वे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, पाकिस्तान में कि यूके में? यूके में जी, आधी स्कूलिंग, आधी स्कूलिंग, हायर एजुकेशन यूके में। अच्छा, ओके। सो इन वे कि आपकी इंट्रोडक्शन टू उर्दू था वो पाकिस्तान में था, उसके बाद तो फिर आपको मौका नहीं मिला होगा फॉर्मली उसको पढ़ने का? जी, 10 साल मैंने इंग्लैंड में गुजारे हैं तो इस वजह से मेरी उर्दू भी, अगर मैं पाकिस्तान में शायद ज़्यादा रहती तो मेरी उर्दू बेहतर होती, क्योंकि मैं यहाँ थी तो मुझे रोज़ जो बात करने को मिलती है वो मुझे सुनाई नहीं दी। इवन अगर आप खबरनामा देखें और आपको 4-5 नए लफ्ज़ सुनाई देते हैं, वो आपकी वोकैबुलरी में ऑटोमेटिकली ओवर टाइम आ जाते हैं और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर क्योंकि मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं थी तो उस वजह से, एंड सरप्राइजिंगली जब से मैं आपको बात बताऊं कि जब से मैंने फारसी सीखना शुरू की है मेरी उर्दू मेरी दोस्तों की उर्दू से बेहतर हो गई है, हालांकि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो और मुझे जो जिस तरह अगर आप गाने अगर उर्दू के चल रहे हैं, आई रियलाइज कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो एक्चुअली वर्ड्स को दे डोंट पे अटेंशन टू वर्ड्स, और अगर कोई सामने उनके लफ्ज आ जाते हैं वो उनको मायने नहीं समझ में आते, हालांकि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो आई थिंक टू ब्रिज दैट गैप फारसी इज एसेंशियल फॉर, क्योंकि आप सीखते नहीं हो उर्दू, आई थिंक आपको बस आ जाती है और आधे अल्फाजों के मायने तो आपने उल्टे कर दिए हैं उर्दू में मेरा ख्याल से, क्योंकि हम सिर्फ बोलते हैं, हम डिक्शनरी खोल के सही तरह पढ़ते नहीं है। तो देयर सो मेनी वर्ड्स जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिक्र फॉर एग्जांपल। अब मैं एक शेर पढ़ रही थी फिक्र फरदा अल्लामा इकबाल का। अब फिक्र उर्दू में इट मीन्स आपको किस बात की क्या फिक्र है, क्या टेंशन है। फारसी में इट मीन्स टू थिंक, इट्स अ वेरी नॉर्मल वर्ड कि आप क्या सोच रहे हो। तो अब वो मैं जब शेर पढ़ रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये टेंशन, अल्लामा इकबाल टेंशन की क्यों बात कर रहे हैं। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ, ओ ये फारसी में ओके ही इज जस्ट टॉकिंग सेइंग कि आप इसके बारे में मत सोचो या इसके बारे में सोचो, ये नहीं कह रहे कि आप इसके बारे में टेंशन लो। तो आई थिंक a lot of things। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक लफ्ज का मुख्तलिफ नुएंसेस हैं, दोनों लैंग्वेजेस में डिफरेंस है, और which creates a problem actually at times। And finally, Rizwan sahab, how do you take about it कि जी के how do you compare Farsi with Urdu or Punjabi or any other language? हमारी क्लासिकल उर्दू है वो फारसी के ज़्यादा करीब है, और उस क्लासिकल में भी अगर देखा जाए तो शायरी की ज़ुबान ज़्यादा करीब है फारसी के। उसकी वजह ये है कि शायरी जो है वो मुख्तसर नवीसी होती है, उसको बहुत चंद अल्फाज में बात कहनी होती है, और फारसी में ये इसका नेचुरल स्टाइल फारसी का ये है कि ये मुख्तसर है,
اس کا اگر آپ فقرہ دیکھیں گے اس میں بہت چند الفاظ کے اندر ہی بات مکمل ہوتی ہے اور اس کو ضمیر لگا کے تو اس کے میننگز کو جو ہے وہ انہینس کیا جاتا ہے. تو اردو کی اگر شاعری دیکھی جائے تو اس پہ فارسی کا بہت زیادہ اثرات ہیں. جو نثر ہے اردو کی وہ تھوڑا سا آئی تھنک اس میں بلکہ ایک ٹربل ہے جو جیسے مزنہ بتا رہی تھی کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو فارسی میں ان کا میننگ کچھ اور ہے اور سیم ورڈ وہی جب اردو میں آتا ہے تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے, تو وہ سم ٹائم کنفیوژن بھی کریٹ ہوتی ہے. لیکن کلاسیکل اردو اور کلاسیکل فارسی یہ بہت قریب ہیں. اب جو جدید فارسی ہے وہ بھی دوسری طرف نکل چکی ہے اور جدید اردو بھی بالکل ڈفرینٹ ہے, تو اب ان میں فاصلہ زیادہ ہے موجودہ فارسی اور موجودہ اردو. بالکل صحیح کہا. اینڈ بیفور ہم اس کو اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف آئیں, میں ثنا نظامی سے ان کا اوپینین لینا چاہوں گی کہ الٹیمیٹلی ان کا فارسی کی امپریشن کیا بنتا ہے کہ جی کہ آپ کے خیال کے اندر ہم جو فارسی سیکھ رہے ہیں ان دی اینڈ ہم کتنا اس کے اوپر عبور حاصل کر لیں گے. ابھی ایکچولی ہمیں بہت کچھ جو کلام ہے پڑھنے کے لیے جو ہم پڑھیں گے اس کو ہم کتنا حد تک سمجھ سکیں گے وداؤٹ اسسٹنس آف ڈکشنری اور ٹیچر. ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنی محنت کی ہے اپنے ٹیچر کے ساتھ اور اس کو کتنا زیادہ اچھی طریقے سے فالو کیا ہے. آئی تھنک جب میں پڑھ رہی تھی اس وقت کافی آسان لگتا تھا مجھے کوئی چیز سن کر اس کا سمجھ میں آنا مانی ہے, لیکن اب میرے خیال سے 1 سال سے یا کچھ عرصے سے میں آؤٹ آف ٹچ ہوں, فارسی کو اس طرح سے ایکٹیولی نہیں پرسیو کیا جس طرح سے پہلے کر رہی تھی, تو ابھی تھوڑا سا مجھے لیگ محسوس ہو رہا ہے. لیکن جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر آپ کو سمجھ آئے گی. اور جو شاعری ہے وہ تو ظاہر ہے اس کو اردو شاعری بھی آپ پڑھیں تو اس کو تھوڑا سا کنٹمپلیٹ کرنے کے بعد ہی سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو آپ کسی اور زبان میں شاعری پڑھیں تو اس کو سمجھنے کے لیے تو زیادہ تھوڑی سی محنت اور لگتی ہے. انڈرسٹینڈیبل. اب میں چاہوں گا کہ سنس کہ ہم نے 4-5 مختلف فارسی کے شعراء کا کلام پڑھا ہے, ہمیں ریحان صاحب نے ہمیں انٹروڈیوس کرایا ہے. عمر خیام ہیں, حافظ ہیں, سعدی ہیں, فرید الدین عطار ہیں, اپنے علامہ اقبال اٹسیلف ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم سب نے تھوڑا تھوڑا اپنا پریپیئر کیا ہوا ہے اور لیٹ سے کہ جی کہ ہم وہ اپنا اپنا حصہ سناتے ہیں اینڈ پھر اس کے بعد پھر جب سارے ہم اپنا کر لیں گے تو دین ویل ڈسکس اگین دیز تھنگس. ٹھیک ہے جی. تو میں سب سے پہلے میں خود ہی اسٹارٹ کرتا ہوں اور میں نے اپنے لیے فرید الدین عطار کی ایک ربائی چوز کی ہے. میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں اینڈ دین آئی اسپیک آن ٹو اٹ. یہ جو ربائی آپ سامنے, ربائی تو نہیں کہیں گے, یہ ایک 3 شعر ہیں. یہ ایکچولی فرید الدین عطار کی کتاب پند نامہ سے ہیں. پند نامہ ایک بہت ہی ایک انٹرسٹنگ فرید الدین عطار کی تصنیفوں میں سے ہیں. ان کی بہت ساری تصانیف ہیں, تقریباً کوئی 22-23 تصانیف ہیں, جن میں سب سے مشہور تو منطق الطیر سب سے زیادہ جس نے شہرت پائی. اس کے بعد اور بہت ساری ہیں اور جس میں پند نامہ بھی ہے. پند کا مطلب سو یہ جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ 3 اشعار ہیں فرید الدین عطار کی کتاب پند نامہ سے. پند نامہ پند مینز نصیحت, جیسے ہم استعمال اردو میں کرتے ہیں پند و نصاح, یا تو پند نامہ نصیحت سے کا خط سمجھ لیے, نصیحت کی کتاب. اس میں سے یہ 3 شعر نکالے ہیں اور یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. در بیان عمل 4 چیز. میں پہلے اس کو فارسی میں پڑھ لوں گا اور پھر اس کا اردو ترجمہ آپ کو سنا دوں گا. در بیان عمل 4 چیز, برما کس نیک واشد 4 چیز. با تو گویم
یادگیرش اے عزیز، اول آبا شد کہ باشی دادگر، حمز عقل خویش باشی باخبر، با شکیبائی تقرب کردن است، حرمت مردم بجا آوردن است. اب یہاں جو فرید بن عطار ہم کو 4 چیزوں پہ عمل کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور ان 3 اشعار میں 4 چیزوں کے بارے میں ہمیں تاکید کر رہے ہیں. برہما کس نیک باشد 4 چیزیں سب کے لیے بہتر ہیں یا نیک ہیں. باتو کویم یادگیرش اے عزیز، اور اے عزیز میں تجھے سے یہ بات کہتا ہوں یا تلقین کرتا ہوں. اول آ باشد کے باشی دادگر، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو منصف ہو جا، یعنی انصاف کر. ہم سے عقل خویش باشی باخبر، اور اپنی عقل سے بھی آگاہی، دوستی یا رشتہ داری قائم کر. یعنی لفظی مطلب تو رشتہ داری ہے، لیکن اس کا مطلب کہ عقل سے بھی آپ کی جان پہچان آگاہی ہونی چاہیے. با شکیبائی تقرب کردن است، صبر سے کام لے اور بارگاہ الہی میں تقرب حاصل کر، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر. با شکیبائی یعنی صبر اور استقامت سے. اور حرمت مردم وجہ آوردن است، اور لوگوں کی اور آدمیوں کی حرمت اور عزت کی خیال کر. یہ انہوں نے 4 چیزیں کی، اور یہ اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ بک، جس میں اسی طرح انہوں نے بہت ساری نصیحتیں اکٹھی کر کے ہمارے لیے کرتی ہیں، اور اس میں پڑھ کے بہت ہی دل و دماغ اور وزڈم جسے کہتے ہیں وزڈم آف دا ایسٹ، وہ اس کے اندر نظر آتی ہے. دیٹ واز مائی پارٹ. اتنی دیر میں آپ یہ کامنٹ دیکھ لیں ویورز میں سے کسی لاشاری صاحب کا. سعدی شیرازی کی حکایات کا جو مجموعہ ہے گلستان سعدی، ان میں سے بیسکلی وہ زیادہ تر سماجی پہلو اور مثنوی عنصر ہے اس میں، اور سب سے بڑی بات کہ سبق آموز حکایات ہیں جو کہ سعدی شیرازی نے اپنی ذاتی کہانیوں پہ، قصوں پہ، اور اس کے علاوہ ہسٹری کے حوالے سے بھی اس کو حکایت کی شکل میں اس کی تشکیل کی ہے، اس کو تشکیل دی ہے. اور آج جو حکایت میں پڑھنا چاہوں گی وہ بیسکلی اقلمش ایک لشکر کے سردار کے بیٹے کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس کا سبق ہمیں ملتا ہے اس میں سے وہ پھر مختصراً میں بتاؤں گی. اور میں ٹیکسٹ جو یہاں شیئر ہوگا اس میں اور جو میں پڑھ رہی ہوں گی اس میں تھوڑا سا ہوگا اختلاف، لیکن وہ لفظوں کی ہیر پھیر ہی ہوگی، تو لیکن زیادہ تر جو ہے وہ برابر ہی ہے، اسی طرح لکھا ہوا ہے. تو میں پیراگرافس میں پڑھوں گی اور پھر ساتھ ساتھ اردو میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گی. ابھی آپ چلے ہم نے بھی سیکھ لیا کہ صحیح طریقہ کیا ہے. صحیح چلیے. چلیں جی، تعارف تو ہو گیا شروع میں حکایت کا، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ تلفظ بھی صحیح ادا ہو. سرہنگ زادے را دیدم بر در سرائے اقلمش کہ عقل و کیاستی و فہم و فراستی ضعیع الوصف داشت. ہم از عہدی خردی آثار بزرگی در ناسی او پیدا. میں نے ایک لشکر کے سردار کے بیٹے کو اقلمش کے محل کے دروازے کے باہر دیکھا کہ جس کے پاس عقل و فہم اور رہنمائی کی بے انتہا اوصاف موجود تھے، اور چھوٹی ہی عمر میں سے ہی اس کی بزرگی کے آثار اس کی پیشانی پر نمایاں ہو گئے. بالائے سرش زی ہوش مندی میتھاف ستارے بلندی، اور اس کے سر کے اوپر سے ہوش مندی اور بلندی کا ستارہ چمک رہا تھا. فی الجملے مقبول نظر سلطان آمد کہ جمال صورت و معنی داشت و خردمندان گفتند. مختصر بات یہ ہے کہ بادشاہ کی نظر نے قبول کیا اس کی خوبصورتی اور اس کی سمجھداری کو، اور عقل مندوں نے کہا توانگری بے ہنر است نہ بے مال و بزرگی بے عقل است نہ بے سال. کہ اس لڑکے کی جو مال و دولت ہے وہ اس کے ہنر میں ہے، نہ کہ اس کے مال و دولت میں، یعنی اس کا جو ہنر ہے وہ اس کی دولت ہے،
اور بزرگی جو ہے وہ اس کی عقل سے ہے نہ کہ اس کی عمر سے، یعنی کہ کتنی عمر کا ہے وہ. ابنای جنس و بر منصب او حسد بودند و به خیانتی متهم کردند و در کشتن او سعی بیفایده نمودند. اور اس کے مرتبے کے برابر کے منصب لوگوں نے اسے حسد کیا اور اس پر خیانت کا الزام لگایا اور اس سے مارنے کی ناکام کوشش کی. دشمن چه کنند چو مهربان باشد دوست، ملک پرسید که معجب خصمی ایشان در حق تو چیست گفت. دشمن کیا کرتے جب دوست مہربان ہوا؟ بادشاہ نے دریافت کیا کہ ان کے الزام کی وجہ اصل میں کیا تھی، اور کہا در سایه دولت خداوندی داما ملکه هم گناهان را راضی کردم مگر حسود را که راضی نمی شود الا به زوال نعمت من نو دولت و اقبال خداوندی باقی باد توانم این که نیاز را مندرون کسی. بادشاہی حکومت جو ہے کا سایہ سلامت رہے، اللہ سلامت رکھے، ان سب کو میں نے راضی کیا مگر وہ حاسد راضی نہیں ہوا جب تک کہ میری دولت کا زوال نہ ہو اور خدا بادشاہ کی حکومت ہمیشہ باقی رہے. میں کیسے ان کو دل سے دکھی کر سکتا ہوں؟ حسود را چه کنم کوز خود برنج در است بمیر تا برهی ای حسود کین رنجیست که از مشقت آن جز بمگ نتوان رست. حاسدوں کا میں کیا کروں کہ وہ خود ہی رنج میں ہے. اے حاسد تو مر جا تاکہ نجات پا سکے، کیونکہ حسد تو کا رنج یہی ہے، کیونکہ وہ اس مشقت سے سوائے مرنے کے نجات نہیں پا سکتے. شور بختان بے آرزو خواہند مقبلان را زوال نعمت و جا گر نہ بیند بروز شپر چشم آفتاب را چه کنم راست خواهی هزار چشم چنان کور بہتر کے آفتاب سیاہ. اور بدبخت لوگ اس آرزو کے خواہشمند ہوئے کہ رتبے والے لوگوں کی شان و دولت کا زوال ہو. اس دن کو وہ اپنی بیمار آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا، تو اس میں سورج کی روشنی کا کیا گناہ؟ تجھے سچ کی خواہش ان ہزار آنکھوں کی ہی طرح ہے، تو اس سے تو اندھا ہونا بہتر ہے کہ نہ کہ سورج کا سیاہ ہونا. تو میرے نظر میں اس میں جو ہے نا وہ سب سے جو اہم بات ہے نا وہ حاسدوں کے انجام کے بارے میں. جو لوگ حسد کرتے ہیں کہ جو حاسد ہیں وہ اپنے اس حسد کی مشقت سے جو ہے وہ تبھی آزاد ہو سکتے ہیں جب تک وہ ان پر موت نہ جو طاری ہو جائے. اور کیونکہ وہ اگر کسی رہنمائی کی کرن بھی چمکے، یعنی کہ یہاں پہ سورج سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، تو وہ اس رہنمائی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر مطلب وہ جو شپر چشم ہے وہ بیسکلی آنکھوں کی بیماری سے اس کو واضح بتایا گیا ہے، تشبیہ دی ہے، تو وہ نہیں دیکھ سکیں گے اس رہنمائی سے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا. تو اس میں رہنمائی کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بڑا مطلب ایک سوالیہ ایک ہے کہ اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو کہ حسد کرتے ہیں، اور وہ تبھی اس مشقت سے، اس حسد کی مشقت سے آزاد ہو سکتے ہیں جب تک وہ اس دنیا سے جو ہے نا وہ مریں گے نہیں. تو یہ بس ایک میں اپنی مختصر سی کوشش ہے. Grateful. And now I'll request Sana to present her preparation. Hold on, کوئی وہ screen جب بھی میں اب ہو گیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، چلیے اب آپ چلیں. اب یہ غزل جو ہے یہ حافظ کی لکھی ہوئی ہے، تو یہ میں آپ کو پڑھتی ہوں. 4 شعر میں پڑھ لیتی ہوں. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد و آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. اب اس میں پہلے شعر میں کہہ رہے ہیں سالوں سال سے میرا دل جام جم کی تمنا سالوں سال سے ہمارا دل جام جم کی تمنا کر رہا تھا، حالانکہ وہ جب ہمارے خود کے پاس تھا، اس کے باوجود وہ بیگانوں سے، انجانوں سے جام جم کی تمنا کر رہا تھا.
گوہری کا صدف کون و مکان بیرون است، ایک ایسا موتی جو سیپی کے کون و مکان سے باہر ہے. طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. طلب لب دریا کے کناروں پہ جو گمشدگان لوگ یا جو بھی آپ سمجھ لیں جو دریا کے ارد گرد تھے ان سے طلب کر رہا تھا، حالانکہ وہ گوہر وہ جو موتی ہے وہ تو سیپی اور کونوں مکان سے ہر چیز سے باہر ہے. تو اب اس کے آپ معنی تو کافی نکال سکتے ہیں، بٹ اس میں مجھے جو بہت اسٹرائکنگ اور خوبصورت چیز لگی وہ اس کی امیجری ہے. اگر کوئی فارسی سیکھے اور یہ پوری غزل پڑھے تو آپ کو حافظ جو ہے جو آپ کی امیجنیشن میں اپنے الفاظوں سے جو تصویریں بنا رہے ہیں دیٹ از سم تھنگ ویری بیوٹیفل. اور اس میں اتنے معنی نکل سکتے ہیں، جس طرح اگر میں نیچے جاؤں تو جس طرح فرید صاحب آپ کہہ رہے تھے یہاں پہ ایک اور شعر ہے جس کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ یا پس منظر جو ہے اسلامی تحریک کا یا صوفیانہ تحریک کا وہ بہت ضروری ہے. وہ ایکچولی مجھے یہاں پہ دلی سوری گفت آن یار کز او گشت سردار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. اب گفت آن یار، اب یہاں پہ یار جو ہے جو مجھے بہت تحقیق کے بعد پتہ چلا یار کا مراد ہے منصور حلاج سے، جو مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے یا کیا ہے، ان کی کیا سٹوری ہے. تو جب میں نے یہ پڑھا اور پھر میں نے ہیلپ لی ایک اور کیونکہ اگر آپ کو فارسی تھوڑی بہت بھی آتے پھر آپ آن لائن جا کے فارسی میں اگر ٹائپ کریں تو وہ آپ کو ایران سے بیک گراؤنڈ بھی مل جاتا ہے کافی آسانی سے. تو گفت آن یار جس طرح منصور کی بات ہو رہی ہے تو یہ انہوں نے ایکسپلین کیا. پھر میں نے کہا اچھا یہ منصور حلاج یہ کون ہے اور یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کی کیا سٹوری ہے. پھر وہ میں نے جا کے پڑھی تو پھر مجھے ایکسٹرا انفارمیشن ایکسٹرا نالج اباؤٹ دا ہسٹری آف صوفیزم تھوڑی سی گراسپ ہوئی کہ یہ منصور کون تھے کیا تھے. ان کو اچھا سولی پہ چڑھا دیا تھا کیونکہ ان نے کوئی چیز ایسی بولی جو بادشاہ کو پسند نہیں آئی، اور یہ ہسٹوریکل سٹوری ہے. تو اس وجہ سے یہ مجھے ایگزیکٹلی واٹ یو سیئنگ کہ بیک گراؤنڈ چاہیے. ایکچولی میرے پاس بیک گراؤنڈ نہیں تھا مگر کیونکہ میں نے یہ شعر پڑھا اور میں نے ریفرنس کیا تو مجھے ایک ایکسٹرا چیز پتہ چل گئی جو شاید مجھے پہلے نہ پتہ ہوتی. تو یہ دیز آر دا اس غزل میں مجھے امیجری بہت خوبصورت لگی اور مجھے اس غزل سے بہت سیکھنے کو ملا. حالانکہ یہ صرف ہم نے ایک کلاس میں کی تھی مگر جو مجھے نالج اس میں ملی ہے آئی تھنک اگر میں کہیں اور سے کر رہی ہوتی تو شاید مجھے 5 کلاسیں لگتی. یو آر رائٹ ایگزیکٹلی کہ یہ ہم نے ایک ہی کلاس میں پڑھی تھی اور اٹ واز سو انٹرسٹنگ اور اتنی ہی انلائٹننگ یہ غزل تھی کہ ہمیں بہت اس میں سے نئی نئی چیزیں پتہ چلنی شروع ہوئی. ناؤ میں رضوان صاحب سے کہوں گا کہ وہ اقبال کی جو شاعری ہے فارسی کا حصہ اس میں سے جو انہوں نے چوز کیا ہوا ہے اور جو ہم نے شاید کلاس میں پڑھا ہے وہ کر دیں گے یا آپ نے جو کچھ اور چوز کیا وہ پڑھ لیں. جی میں نے اقبال کو چوز کیا ہے، ان کی مثنوی ہے اسرار خودی. تو اس کے ابتدا کے چاند اشعار ہیں جو ہم نے کلاس میں پڑھے تھے، تو انہی کا ترجمہ میں کروں گا یہاں. تو یہ آئی تھنک شعر بھی ہو گیا ہے. پہلے میں ایک بار پڑھ لیتا ہوں یہ شروع کے 5 اشعار. راہ شب چون مہر عالم تاب زد، گریائے من بر رخ گل آب زد. اشک من از چشم نرگس خواب شست، سبزاز ہنگام ام بیدار رست. باغباں زور کلامم آزمود، مصر کارید و شمشیر درود. در چمن جز دانائے اشکم نکشت، تار افغانم بپود باغ رشت.
ذرعم مہر منیر آن منست صد سحر اندر گریبان منست. یہ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا پہلے شعر کا. راہ شب چون مہر عالم تاب زد، جس طرح عالم کو منور کرنے والا سورج رات کا راستہ کاٹتا ہے، یعنی رات کو ختم کر دیتا ہے. گریائے من بر رخ گلاب زد، تو میرا رونا پھول کے چہرے پر شبنم چھڑک دیتا ہے. یعنی میرا جو آہ سحر گاہی ہے وہ جو پھول کے چہرے پہ شبنم ہوتی ہے وہ اصل میں میرے آنسو ہوتے ہیں. دوسرا شعر ہے اشک من از چشم نرگس خواب شست، سبزہ از ہنگام ام بیدار رست. میرے آنسوؤں نے نرگس کی نیند کو دھو ڈالا، اور باغ میں جو سبزہ ہے وہ میری تگ و دو کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. باغباں زور کلامم آزمود، باغبان نے میرے کلام کا زور آزمایا. مصرے کارید و شمشیر درود، ایک مصرع بویا اور ایک شمشیر کی فصل کاٹ لی. در چمن جز دانائے اشکم نہ کشت، باغ میں میرے آنسو کے علاوہ ایک دانہ بھی نہ بویا. تارے افغانم بپود باغ رشت، اور باغ کے تانے میں میری آہ و فغاں کا پود بن دیا. یعنی جو باغ کی قطار پود ہے وہ میری فغاں کی وجہ سے ہے. ذرعم مہر منیر آن منست، میں ایک ذرہ ہوں لیکن سورج کی روشنی میری وجہ سے ہے. صد سحر اندر گریبان منست، اور میرے گریبان کے اندر 100 صبحیں چھپی ہوئی ہیں. اچھا، اب یہ جتنے بھی اشعار ہیں ان کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اردو کا ایک شعر ہے اقبال کا کہ یہ زمین تجھ سے ہے تو، یہ جہاں تجھ سے ہے تو نہیں جہاں کے لیے، یہ زمین تجھ سے، یہ جہاں تجھ سے ہے تو نہیں جہاں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس کائنات کا مرکزی نقطہ ہے وہ انسان ہے، اور انسان ان عناصر قدرت کا غلام نہیں ہے، بلکہ یہ عناصر انسان کے ہونے کی وجہ سے پیدا کیے گئے. تو یہ اقبال کا جو ہے یہ آئی تھنک بہت ہی خوبصورت اس میں امیجری بھی ہے، اور اس میں مثنوی میں جو ہے وہ ہر شعر الگ موضوع پہ ہوتا ہے، لیکن یہ پانچوں اشعار تقریباً ایک ہی موضوع پہ ہیں. تو یہ چیز تھی جو میں نے شیئر کرنی تھی آپ کو. سو آئی بلیو کہ ہم نے کافی کچھ کور کیا اپنے اس 1.25 گھنٹے کی آلموسٹ 1 hour 10 minutes ہو گئے ہیں اس گفتگو میں. آئی بلیو کہ ہم نے کافی گراؤنڈ کور کیا، اینڈ آئی بلیو کہ جو ہمارا یہ شو دیکھتا ہے اور اس کو ضرور یہ شوق پیدا ہوگا کہ وہ فارسی سیکھیں، اور اتنا جو علم فارسی کے اندر موجود ہے وہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل، انڈیویجولی مزنہ صاحبہ، ثنا اینڈ رضوان and Sana Nizami, our respected senior. Thank you very much for your participation. I really enjoyed this interaction with you. Hopefully ہم چار تو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اپنی فارسی کلاس میں. اینڈ لیٹس سے کہ ابھی ہم اگلا کوئی سیشن کرتے ہیں اس کے بعد. I am thankful to Taimur Saab for his provision of this opportunity to talk amongst us. Thank you very much. Grateful. Thank you. Allah. اللہ حافظ.